اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ روایت بڑی معتبر سیدی اعلیٰ حضرت نے جن کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے غوث پاک کی حیات طیبہ پر، ان کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں، بات علم کی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں، اللہ اپنا ولی صرف علماء کو بناتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کسی کو سفینے اور کتابوں کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور کسی کو سینے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن پہلے اللہ عالم بناتا ہے، اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ عالم بننے کے لیے کوئی مدرسے سے قالا قالا ہی پڑھتا رہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو مدرسے کا منہ نہیں دیکھتے لیکن فیضان نظر سے کیا بن جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ۔ عرب میں سلسلہ شاذلیہ بہت عروج پر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، لیکن شیخ ابو الحسین شاذلی نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، اور آپ حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن کیسے ہوئے؟ شیخ بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے، ننھی سی عمر تھی، اور عرض کیا حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا۔ تو بایزید نے پوچھا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ بایزید کی چوکھٹ سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے تک وہ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ سنی دعوت اسلامی، عظمت اولیاء، یہ فیضان نظر تھا۔ فیضان نظر کی بات جدا ہے، لیکن علم کا انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے اللہ علم دیتا ہے، اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علم کس نے حاصل کیا؟ جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے یا جن کے مقدر میں نہیں ہے، جو جہالت کی وادیوں میں خود بھٹک رہے اور دوسروں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ علم کے منکر ہے، علم کے منکر ہے۔ ورنہ سنو علم کس نے حاصل کیا؟ وہ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ شان غوث پاک نے اپنی خود بیان کی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک شخص غوث پاک کو ایک خانقاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا تو سرکار غوث پاک نے اس کو 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کہا، وہ بوڑھا تھا، ابھی غوث پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس نے عرض کیا حضور سلام ایک بار کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک جواب قرض تھا وہ آج ادا کیا ہے۔ کہا قرض کب تھا؟ کہا تجھے یاد ہے جب میری ماں کے شکم میں موجود تھا تو تو میری ماں کے قریب سے گزرا تو تو نے اس سیدہ کو سلام کیا، میری ماں نے عذرائے حیا تجھے جواب نہیں دیا تھا تو تو نے دل میں سوچا حسین کے گھرانے کی بیٹی ہے، میرے سلام پر جواب دعائیہ کلمات نہیں دیکھتی۔ ارے سن، تیرا وہ سلام کا جواب قرضہ باقی تھا، اس لیے وہ آج میں نے چکا دیا جو تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے کیا۔ یہ ماں کے پیٹ کا وہ ولی ہے جو شکم مادر میں یہ شان رکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو اللہ نے ولایت دی، یہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں 4-5 سال کا بچہ تھا، جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے آگے اور میرے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب مدرسے میں جاتا تو فرشتے یوں کہتے خدا کے ولی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا دو۔ فرماتے ہیں میں فرشتوں کے منہ سے سنتا کہ ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ولی کے لیے جگہ بنا دو۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ جس کو 7 مدرسہ فرشتے لے جاتے ہیں، وہ بیچارے کہاں ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے؟
کوئی عبد القادر جیلانی کی طرح نہیں ہو سکتا. اگر آپ عبد القادر جیلانی میرے غوث کی طرح ہیں تو بتا دے کبھی وہ وہاں تو فرشتوں کا جھنڈ ہوتا تھا, کبھی وہ ایک فرشتے نے بھی آپ کو انگلی پکڑایا ہے. یہ شان میرے غوث کی ہے, مگر اس کے باوجود جس کو فرشتے آگے پیچھے جس کے چلتے ہوں تعظیم دیتے ہوں, انہوں نے بھی علم حاصل کیا. خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کیا. آپ کا قصیدے کا ایک مصرع ہے, فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی. غوث پاک علم حاصل کریں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے ہوں, اور آپ کو علم کی ضرورت نہیں, آپ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. خود جاہل رہ کر دوسروں کو یہ کہتے ہیں بھئی پیر تو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا. تو جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا اکثر ایسی جہالت کی باتیں کرنے والا وہ شیطان کا شاگرد ہوتا ہے. کچھ بھی قوم میں پھیلاتے, یاد رکھو علم کی طرف پیش قدمی کرو, علم کی طرف. اور غوث پاک کتنے بڑے عالم تھے, ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں تھا. بہت سے مسائل تھے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے دیکھی ان کی علم کا, آپ چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے. غوث پاک مفتی تھے, دارالفتہ میں بیٹھتے, ظاہراً مفتی تھے لیکن باطناً ان کی شان تو کیا ہے, میں کیا بیان کروں. اعلیٰ حضرت جیسا یوں کہہ کے گزر جاتا ہے, سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. سکر ولایت کی ایک منزل کا نام ہے. ولایت کی 28 منزلیں ہیں اور حضرت جنید بغدادی کے نزدیک 100 درجات ہیں. 28 منزلیں 100 درجات, اس میں سے ایک درجہ ہے درجہ سکر. بہرحال یہ ولایت کا ہی درجہ ہے. یہ درجہ سکر وہ ہوتا ہے جب ولی کو وہ اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی. وہ سکر کی منزل ہے. سکر کا اپنا جوش ہوتا ہے, وہ کئی بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, بدن پر کپڑے ہے نہیں ہے, اس کی کوئی خبر اس کو نہیں ہے. یہ حالت سکر ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. یا غوث جو ولی ہے, ولی ہیں, ہم تو ولی بھی نہیں ہیں, جو ولی ہیں اور اس منزل پر پہنچے یعنی ابھی سکر میں ہیں, ابھی سکر کی منزل تک پہنچے, سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, اگر مرتبہ پوچھنا ہے تو حضرت خضر سے پوچھا جائے. اور یہ خضر کون ہیں؟ یہ خضر وہ ہیں اللہ اکبر جو اللہ کے ایک روایت کے مطابق نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں ولی ہیں. میں اس تحقیقی جو ہے وہ معاملات میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, لیکن جو بھی ہیں جناب خضر کے مرتبے پر سب متفق ہیں. یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے آب حیات عطا فرمایا اور یہ آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اس خضر سے پوچھو جس نے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دی ہے اور ولیوں کی اور انبیاء کرام کے ولیوں کو بھی دیکھا ہے. اس خضر سے حضرت غوث کا رتبہ پوچھو. اب خضر کیا کہتے ہیں؟ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں, اور بہجت الاسرار شریف یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا انداز تحریر ملحوظ رکھا گیا ہے. کس نے کس سے روایت بیان کی, یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. غوث پاک کی زندگی پر سب سے مستند کتاب اگر کوئی ہے وہ بہجت الاسرار شریف ہے. علامہ شتنوفی وہ ہیں جن کے والد نے غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. یہ وہ بزرگ ہیں اور انہوں نے اتنی معتبر روایتیں لکھی ہے. تو سنو جناب خضر کے بارے میں صاحب بہجت الاسرار کیا کہتے ہیں کہ حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے, تو فرماتے ہیں رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان انبیاء کی امت میں غوث العظم جیسا ولی پیدا نہیں ہوا, اور امت محمدیہ میں امام مہدی تک غوث پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان غوث اعظم. اسی